نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بہترین اسوہ، نمونہ اور ماڈل ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایمان والوں کے لیے کامیابی کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹ کے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے ہٹ کے جو طریقہ اپنایا گیا وہ سراسر گمراہی اور ضلالت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حق ہے، وَمَاذَا بَعْدُ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اور حق کے بعد دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ گمراہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، بڑی مشہور حدیث ہے، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا تمسکم بہما، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے۔ اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں قیامت تک آنے والا مسلمان اگر وہ ان دونوں چیزوں کو جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں تھامے رکھے گا، گمراہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کے دوسرے معنی کیے جائیں کہ اگر جو ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دے گا، فرمایا ضرور بھی ضرور تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، اگر چھوڑ دو گے تو ضرور بھی ضرور گمراہ ہو جاؤ گے۔ تھامے رکھو گے کتاب اللہ کو، اللہ کے نبی کی سنت کو، ہدایت پہ رہو گے۔ چھوڑ دو گے کتاب اللہ کو، چھوڑ دو گے رسول اللہ کا طریقہ سنت چھوڑ دو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کتاب اللہ کو کتنا پڑھتے ہیں، کتاب اللہ کے اوپر کتنا ہمارا ایمان ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کتنا جانتے ہیں اور اس کے اوپر کتنا ہمارا عمل ہے۔
اگر کتاب اللہ کو تھامے ہوئے ہیں اور سنت رسول پہ چل رہے ہیں تو ہم ہدایت پہ ہیں، اگر چھوڑ دیا ہے ان دونوں چیزوں کو تو پھر ہم گمراہ ہو گئے ہیں، اور ہم اس دور میں داخل ہیں، اس وقت میں چل رہے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں کے اوپر فتنے چھائے ہوئے ہیں، اور اس طرح وہ قائم ہیں گھروں پہ جس طرح بارش کے قطرے ہوتے ہیں، جب وہ فتنے جاری ہوں گے بارش کے قطروں کی طرح گریں گے، ایک فتنے کے اوپر دوسرا فتنہ آئے گا۔ اس دور میں بھی تمہیں اگر ہدایت چاہیے تو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ملے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ایسا وقت آئے گا بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا فتنہ اس وقت میں لوگوں پہ آئے گا کہ بندہ دنیا کے مال کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ آج دیکھ لو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ قسم اٹھاتے ہیں، اپنا ایمان بیچتے ہیں، سودا بیچنے کے لیے ایمان بیچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں لوگ اللہ کے نبی سے خیر کے بارے میں سوال کرتے ہوتے تھے، میں اللہ کے نبی سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، لوگ بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ شر کے بارے میں کیوں پوچھتے تھے؟ کہنے لگے نیکیاں تھوڑی بھی ہوں گی نا اور شر میں نہیں پڑیں گے تو اللہ راضی رہے گا، اور اگر شر آ گیا اور نکلنے کا راستہ نہ ملا تو گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے پوچھتا تھا کہ اگر اس شر کے زمانے تک ہم پہنچ گئے تو کیا کریں۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم شر کے دور میں تھے، جہالت کے دور میں تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو مبعوث کیا، آپ تشریف لے آئے، آپ کے آنے کے بعد وہ شر ختم ہو گیا، خیر کا دور آ گیا، بھلائی کا دور آ گیا۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے کے بعد جب یہ خیر کا دور شروع ہو گیا ہے کیا اس کے بعد شر ہے؟ اس کے بعد شر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے بعد شر ہے، اس کے بعد پھر شر آ جائے گا۔ صحابی سوال کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہلے شر کا دور تھا آپ کے آنے سے خیر کا دور شروع ہو گیا، اگر آپ کے بعد پھر شر آ گیا تو کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہے؟ پھر کوئی خیر کا زمانہ آئے گا، پھر کوئی بھلائی کا وقت آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر خیر کا دور آئے گا، شر آئے گا پھر خیر کا دور آئے گا، لیکن اس خیر کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا دخن، دور تو وہ خیر کا ہوگا لیکن وہ خیر کا جو دور ہوگا اس کے اندر ایک مسئلہ ہوگا، اس کے اندر ایک برائی ہوگی، فیہا دخن، اس میں دخن ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس خیر کے دور کے اندر دخن کا کیا معنی کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھواں ہوگا، اس کا معنی دھواں ہوگا، ابہام ہوگا، کنفیوژن ہوگی، پیچیدگی ہوگی۔ ائمۃ یہدون بغیر ہدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خیر کے دور میں وہ خیر کا دور دھندلکا ہوگا، اس میں الحاد ہوگا، اس خیر کے دور میں یہ برائی ہوگی کہ لوگ شک کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔
شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ صحابی پوچھتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دھندل کا خیر، وہ مبہم خیر کا دور، وہ دھوئیں والا خیر کا دور، وہ کنفیوژن والا خیر کا دور، وہ الہاد والا خیر کا دور، اللہ کے نبی کیا اس خیر کے دور کے بعد پھر شر آئے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ باتیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جن شر کو، جن فتنوں کو 1500 سال پہلے زبان نبوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس شر کے دور کے بعد خیر، اور اس دھندل کے خیر کے بعد پھر شر، اس کے بعد پھر شر آئے گا۔ اب اللہ جانتا ہے ہم داخلون خیر میں ہیں، ہمارا جو یہ وقت گزر رہا ہے اس مبہم خیر کے دور میں ہیں، الہاد والے خیر کے دور میں ہیں، یا اس سے کے بعد شر والے دور۔ اور یہ دونوں قرب قیامت ہیں، الہاد والے خیر میں ہیں، یا ہم الہاد والے خیر کے بعد والے شر میں ہیں جو ہمارا وقت گزر رہا ہے۔ الہاد کیا ہے؟ ہمارے اندر، ہمارے نوجوانوں میں الہاد بھی آ چکا ہے۔ کیا الہاد ہے؟ جو چیز اصل ہے، اصل کو چھوڑ کے اس کی نقل کے اوپر چلنا الہاد ہے۔ اور الہاد کیسے آیا؟ سب سے پہلے ہمیں کس نے دیا؟ ہمیں مغرب کے جو مفسرین، مغرب کے جو سکالر، مغرب کے جو مصنفین، انہوں نے دیا۔ کہاں سے شروع، کہاں سے ہوا ہے؟ جہاں سے شر کو ختم ہونا تھا، جہاں سے الہاد کا علاج ہونا تھا، وہیں سے شروع ہوا ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں سے شروع ہوا ہے۔ ہمارے اداروں میں سائنس کے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، فزکس، کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے علوم تھے، ان کے موجد مسلمان ہیں، لیکن جب یہ علوم مغرب سے ہو کے ہمیں دوبارہ ملے تو ان کے اندر الہاد شامل کر دیا گیا۔ الہاد کیسے شامل ہوا؟ ان تمام علوم کا جو ربط تھا، تمام علوم جو تھے، تمام کے تمام وہ وحی سے نکلے تھے، اللہ کی وحی سے نکلے تھے، کتاب اللہ سے نکلے تھے، لیکن الہاد انہوں نے یہ شامل کیا کہ علوم وہی ہیں، کلیے وہی ہیں، تجربات وہی ہیں، صرف ان علوم کے اندر سے، اس نصاب کے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو تصور تھا نا وہ نکال دیا گیا۔ یہ نصاب جب وہاں سے ہو کے ہمیں دوبارہ ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں آ گیا، تو اب اس کے اندر سے کیا نکالا انہوں نے؟ اللہ کا تصور نکال دیا، باقی وہی چیز ہے۔ اب جو پڑھے گا وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا تصور نہیں اس کے اندر، وہ ملحد پیدا ہوگا، وہ کہے گا کہ یہ دنیا ہی ایسے چلی، دور ہی، زمانہ ہی پیدا کرتا ہے، زمانہ ہی مارتا ہے۔ ہمارا نوجوان یونیورسٹی میں جا کے وہ اتنا آزاد خیال ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، جب تک میرا ذہن مطمئن نہیں ہوگا میں کسی نیکی کو نیکی نہیں مانتا۔ اگر آج کا نوجوان نماز نہ پڑھے، نہیں پڑھتا نماز، بے نماز ہے، تو الہاد نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو یہ الہاد نہیں ہے، گناہ ہے۔ اگر والدین کی نافرمانی کرتا ہے، فرما برداری نہیں کرتا، یہ گناہ ہے، الہاد نہیں ہے۔ الہاد اس وقت ہے جب وہ نماز نہیں پڑھتا اور نہ پڑھنے کی دلیل دیتا ہے، نہ پڑھنے کی دلیل دیتا ہے۔ الہاد اس وقت ہو جاتا ہے والدین کا نافرمانی کرتا ہے اور نافرمانی کی دلیل دیتا ہے، والدین کی خدمت نہیں کرتا اور دلیل دیتا ہے کہ میرے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے، جب یہ الہاد بن جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں، صحابی پوچھتا اللہ کے نبی، اس آپ کے دور خیر کے بعد شر کا دور، اس شر کے دور کے بعد پھر جو خیر کا دور جس میں الہاد ہوگا، مبہم دور ہوگا۔ مبہم کیسے؟ پیچیدہ ہوگا، خیر پیچیدگی میں چلا جائے گا، کنفیوژن ہوگی لوگوں کے لیے۔ وہ کیسے ہوگی؟ آج کے دور میں یوں سمجھیں کہ ہر مولوی یوں قرآن لہرا کے کہتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ اس قرآن میں ہے،
ہر خطبہ دینے والا کہتا ہے میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ دین ہے. بندہ سوچتا ہے وہ بھی دین کا نام لیتا ہے, وہ اللہ رسول کا نام لیتا ہے, یہ اگلی مسجد والا بھی اللہ رسول کا نام لیتا ہے, وہ اس سے اگلی والا بھی اللہ رسول کا نام لیتا ہے, وہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں, وہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں, وہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں. اب پتہ نہیں حق کون سا ہے, کنفیوژن ہے, مبہم ہے, دھندلک ہے. اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تحقیق کر لوں. اللہ اکبر. اس دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ائمۃ یہدون, ہدایت دینے والے ہوں گے, ہدایت کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے. بغیر ہدی, اس میں خرابی کیا ہوگی؟ ممبر و محراب لوگوں نے سنبھالا ہوگا, لوگ نیکی کی باتیں بتائیں گے, اچھی باتیں بھی کریں گے, بری باتیں بھی کریں گے, لیکن بغیر ہدی اس میں وہ ہدایت نہیں ہوگی جو ہدایت میں لے کے آیا ہوں. یہ ہدایت نہیں ہوگی. لوگ ہدایت بتائیں گے, نیکی کے کام بتائیں گے, لیکن اس کے اندر وہ ہدایت نہیں ہوگی جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی ہدایت کے اوپر جو وہ ہدایت دیں گے لبیک کہے گا, اس کو قبول کرے گا, اس کی اتباع کرے گا. دعوت الی ابواب جہنم, وہ دعوت جو ہوگی جس کی طرف وہ بلا رہے ہوں گے وہ جہنم کے دروازوں کی طرف ہوگی, جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے. بظاہر کیا ہوگا کہ بہت بڑا یہ ہاتھی ہے, بہت بڑا یہ رہنما ہے, یہ لیڈر ہے, یہ پیر و مرشد ہے, بہت بڑا عالم ہے. ائمۃ یہدون, انہوں نے ممبر سنبھالے ہوئے ہیں, گدیاں سنبھالی ہوئی ہیں, بظاہر وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں, لیکن اس کے اندر وہ ہدایت نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. اور اس دور کے بعد جو شر کا دور ہے, اس شر کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الی ابواب جہنم, جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دی جائے گی. جو ان کی دعوت پہ لبیک کہے گا جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر. صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس چیز کی دعوت دیں گے؟ آپ کی لائی ہوئی دعوت تو سنائیں گے نہیں, آپ کی دعوت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث تو وہ سنائیں گے نہیں, وہ اللہ کے نبی کیا سنائیں گے؟ لوگوں کو کیا ہدایت بتائیں گے؟ وہ کون سی ہدایت ہوگی آپ ہمیں بتا دیں, اگر ہم اس دور میں چلے جائیں تو اس سے بچیں. ہمارے لیے سوال ہو رہا تھا نا. اللہ اکبر. اس سے ملتی جلتی میں اس حدیث کو پوری کرتا ہوں. پہلے یہ سنا لوں, جامع ترمذی کے اندر ہے, ایک صحابی ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, یہ بھی اس سے ملتی جلتی حدیث ہے. ارباز بن ساریہ بڑے عظیم صحابی ہیں, بڑے عظیم صحابی ہیں, صحابہ سارے عظیم ہیں. یہ نبوت کے ستارے ہیں, یہ دور نبوت کے ستارے ہیں, سارے چمکدار ہیں, سب کی علیحدہ علیحدہ روشنی ہے, سب کی خوشبو ہے, سب کی اپنی اپنی عظمت ہے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے دعوت عام دی جہاد کی کہ سب چلو, کوئی نہ رہے مدینے میں, سب چلو جہاد پہ, یہ صحابی اور چند لوگ ان کے ساتھ یہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی ہم جانے کے لیے تیار ہیں, جہاد میں جانے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی سواریاں نہیں ہیں, سواری دے دیں. غریب ہیں, سواریاں نہیں ہیں, اونٹ نہیں ہیں, گھوڑے نہیں ہیں, آپ سواری ہمیں دے دیں, سواری کا بندوبست کر دیں, ہم جہاد پہ جانے کے لیے تیار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑا لمبا سفر ہے, بڑی لمبی تیاری ہے, دور کا علاقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں. اتنے لمبے سفر کی تیاری ہو رہی ہے, پریشان ہیں. فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے, کوئی بندوبست نہیں ہے, تم سے ہو سکتا ہے تو کر لو. اب اتنا لمبا سفر پیدل تو ہو نہیں سکتا تھا. جواب ہو گیا سواری نہیں ملی. یہ چند صحابی روتے روتے گھروں کو چلے گئے کہ ہم تو جہاد کی عظمت سے محروم رہے.
اللہ کے نبی کے پاس گئے تھے بھی کوئی حل نکل آتا، کسی کے پاس سواری ہو وہ مل جاتی، بیت المال میں کچھ سواریاں ہوں وہ مل جاتی، ہم جہاد میں جاتے۔ جواب مل گیا، روتے روتے گھروں میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو لے کے تبوک پہنچ گئے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، صحابہ جانتے ہو کتنا کٹھن راستہ ہم نے طے کیا ہے اور کتنی مشکل جگہ پہ ہم پہنچے ہیں، اس کا اب سب کو جو اجر ملے گا وہ اللہ جانتا ہے، اور تم جو میرے ساتھ ہو تمہیں جو اجر مل رہا ہے، کچھ لوگ مدینے میں ہمارے ساتھ نہیں آئے، مدینے میں بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں تمہارے ساتھ نہیں آئے، ان کو بھی اتنا ہی اجر مل رہا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ان کو بھی اتنا اجر مل رہا ہے؟ فرمایا وہ روتے روتے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، میں ان کے سواری کا بندوبست نہیں کر سکا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں میرے پہ اوپر وحی کی ہے کہ میں نے ارباز اور اس کے ساتھیوں کو بھی وہی اجر دے دیا ہے جو میرے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ یہ اجر ہے، نیت کا اجر ہے، جذبے کا اجر ہے، قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطبہ دیا، اللہ کے نبی نے بڑی وصیت کی، بڑا لمبا چوڑا اللہ کے نبی نے خطبہ دیا کہ فتنے آئیں گے، میرے صحابہ فتنوں سے بچ جانا، میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سے فتنے دیکھے گا، فتنوں سے بچنا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا لمبا خطبہ اللہ کے نبی نے اتنی نصیحتیں فرمائی، ہم سوچ رہے تھے شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ آخری خطبہ ہو، آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہو، آپ ہمیں اتنی زیادہ جو نصیحت فرما رہے ہیں فتنوں سے بچنے کی، آگے آنے والے زمانے کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں، شاید اللہ کے نبی کے جانے کا وقت آ گیا۔ کچھ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرما دیں، جب یہ فتنے آئیں گے تو ہم کیا کریں؟ کچھ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے عہد لے لیں، آپ جب یہ فتنے آئے تو ہم کیا کریں؟ کچھ نے کہا اللہ کے نبی اسی ہمیں نصیحت کر دیجئے کہ ہم کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس طرح قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، لوگوں ڈر جاؤ اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور تم نہ مرنا الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں مرنا کہ تم مسلم ہو، تم فرما بردار ہو، تم اللہ کو ماننے والے ہو۔ اور جو تیسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تینوں روایتوں کو میں اکٹھی کر کے اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری جماعت کے 73 ہو جائیں گے۔ 73 گروہ، 73 فرقے، جماعت ٹکڑے ٹکڑے، گروہ فرقہ فرقہ ہو جائے گی، 73 فرقے ہو جائیں گے، کلہم فی النار۔ اس لیے میں نے آیت پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کلہم فی النار، سارے کے سارے آگ میں جائیں گے، سارے کے سارے آگ میں، جہنم میں، الا واحدہ، سوائے ایک کے، صرف ایک بچے گا، الا واحدہ، صرف ایک بچے گا۔ صحابہ یہاں بھی کانپ اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ہوگا، اس کی نشانی بتا دیں، وہ کون سا گروہ ہوگا۔ ارباز والی حدیث میں جب ڈرایا اللہ کے نبی نے فتنوں سے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہمیں نصیحت کر دیں، ہم کیا کریں، جب وہ فتنے آئے تو ہم کیا کریں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے سارے آگ میں، ایک بچے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیں وہ کون سا ہوگا تاکہ ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں جو جہاں لگا ہوا نا وہ ٹھیک، جو جہاں لگا ہوا ہے وہ حق پہ ہے،
کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، کوئی اللہ کو پوچھ رہا نا، کوئی مغرب کی طرف پڑھے، کوئی شمال کی طرف کر لے، کوئی جنوب کی طرف کر لے. بس یہی فتویٰ ہے سیکولر لوگوں کا کہ کوئی نہیں، اللہ کو یاد کرنا ہے، کوئی ادھر کر لے، ادھر کا تمام اطراف اللہ کی ہیں، کوئی سب بھی ٹھیک ہے. یہاں زبان نبوت سے اللہ کیا کلوا رہا ہے؟ کلہم فی النار الا واحد. پھر صحابہ کا سوال، اللہ کے نبی کون سا ہوگا وہ؟ حذیفہ بن یمان پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ فتنہ آئے گا کہ ائمۃ یہدون، دعوت دینے والے لوگ جو ہوں گے وہ دعوت دیں گے جو آپ کی دعوت نہیں ہوگی، دعوت الی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دیں گے، ان کی دعوت کو ماننے والے جہنم میں جائیں گے. صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی پڑھیں گے کیا پڑھیں گے، کیا پڑھ کے سنائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتابیں لکھی ہوں گی اور میری حدیث اور قرآن، میری سنت اور قرآن کے علاوہ چھوڑ کے سب کچھ پڑھایا جائے گا. جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، کتاب اللہ و سنتی، ان دونوں کو چھوڑ کے سب کچھ پڑھایا جا رہا ہوگا. اللہ کے نبی نے حدیث میں الفاظ بولے مسندات، لکھی ہوئی کتابیں، نام نہاد علماء کی لکھی ہوئی کتابیں، مسندات پڑھی جائیں گی، لکھی ہوئی کتابیں پڑھی جائیں گی جن میں قرآن اور حدیث نہیں ہوگا، باقی سب کچھ ہوگا. بڑے قصے ہوں گے، بڑی کہانیاں ہوں گی، بڑے ناول ہوں گے، بڑی اپنی طرف سے خیر اور شر کی باتیں ہوں گی، اپنی طرف سے جنت اور جہنم کے قصے ہوں گے، من گڑت روایات ہوں گی، لیکن جو اللہ نے میرے اوپر وہی نازل کی ہے نا، وہ اس کے اندر نہیں. غور کریں کہیں یہ وہ زمانہ تو نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ جو جماعت اٹھتی ہے وہ ایک اپنا نصاب لکھتی ہے اور اس کے جو کرندے ہوتے ہیں وہ اس کی دعوت دیتے ہیں، وہی وہ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، اور جو سن رہے ہوتے ہیں وہ جنت لینے کے لیے وہی نصاب سن رہے ہوتے ہیں. اللہ. دوسری جماعت اٹھتی ہے، وہ ایک اپنی کتاب لکھتی ہے، وہ بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں کھڑے ہو کے اس کتاب کو کھول کے اس کو لوگوں کو سناتی ہے. نہ کتاب اللہ کو سنا رہا ہے، نہ حدیث رسول کو سنا رہا ہے. ہدایت کہاں سے ہوگی؟ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اور پھر کیا اس کے پیچھے لوجک کیا بیان کی جاتی ہے کہ جی یہ دور اور ہے، وہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. آج ہمیں حالات کے تقاضے کے مطابق چلنا ہے. آج وہ حالات نہیں ہیں کہ ہم اس دین پہ کما حق و عمل کر سکیں، نہیں چل سکتے، دنیا کے ساتھ چلنا ہے. اس کی مثال سن لیجیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہو گیا ہے. بڑی مشہور بات ہے، مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ نامساعد حالات میں انہوں نے سنت رسول کو چھوڑا یا اپنایا. حالات ایسے آ گئے کہ قرآن و حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا، تو ان حالات میں کرنا عمل چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے. وہ مشہور قافلہ جو آپ کو پتہ ہے، سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید کی سربراہی میں روانہ کر گئے تھے. مدینے سے ابھی نکلا تھا، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، واپس آ گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. حالات چینج ہو گئے، حالات بگڑ گئے. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، کچھ لوگ منافق ہو گئے، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، اور کہیں جھوٹے نبیوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور ساری وہ پارٹیاں مل کے مشورے کر رہی ہیں کہ سب اکٹھے ہو کے مدینے کے اوپر حملہ کر دو. اچھے حالات ہیں، سارے دشمن اکٹھے ہو کے مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید کے قافلے کو روانہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے قافلہ روانہ کیا تھا، اب اللہ کے نبی کا وہ کفن دفن وہ ہو گیا، 3 دن گزر گئے، قافلہ چلا جائے، قافلہ روانہ ہو جائے. صحابہ نے مشورہ کیا،
ابو بکر صدیق کو کیا ہو گیا؟ حالات کو نہیں دیکھ رہے، دشمن تو حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے، سارے جوان صحابہ، نوجوان جوان مرد جا رہے ہیں جہاد میں، مدینے کو خالی چھوڑ کے یہاں بچوں کو، عورتوں کو اور خلیفہ کو جب اس کے اوپر حملہ ہوگا تو ہمارا تو دارالحکومت ہی نہیں بچے گا۔ حضرت عمر آئے سمجھانے کے لیے کہ ابو بکر صدیق حالات خراب ہیں، آپ اسامہ کے لشکر کو روک لیں، ہمارے سارے لڑکا لوگ جو ہیں، مجاہد جو ہیں، یہ جہاد پہ چلے جائیں گے، مدینے کی سکیورٹی کہاں جائے گی؟ یہاں جھوٹے نبیوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے ہیں، لوگ مرتد ہو گئے ہیں، کچھ لوگ اسلام چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، کچھ لوگ منافق ہو گئے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے آ کے سمجھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں جس قافلے کی روانہ کرنے کا آرڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے جائیں اور ابو بکر صدیق اس کو روک لے؟ میں نہیں روکوں گا، میں نہیں روکوں گا۔ حالات کی بات کر رہے ہو تو حالات یہاں تک آ جائیں، قافلہ چلا جائے اور جنگل کے جانور، جنگل کے چیتے آئیں، ابو بکر صدیق کی ٹانگوں کو پھاڑ دیں، کھا لیں، کاٹ کے لے جائیں، میں ان حالات کے اندر بھی اس قافلے کو نہیں روکوں گا۔ ایسے حالات بھی پیدا ہو گئے نا، تب بھی نہیں روکوں گا، یعنی میری جان بھی خطرے میں آ جائے تو میں قافلہ نہیں روکوں گا۔ ہمارے یہاں تو مسرت پسندی بہت زیادہ ہے نا، ہم تو بہت جلدی سوچ لیتے ہیں، حالات ایسے ہو کہ لہٰذا سنت چھوڑ دیں، حالات ایسے ہو کہ نہیں قرآن پہ نہیں عمل ہو سکتا، برادری ساری ناراض ہو جائے گی، کوئی نہیں، ایک بدعت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ ہمارے حال یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے پھر مشورہ کیا کہ ابو بکر صدیق کی کوئی کمزوری تلاش کریں تاکہ یہ مان جائیں، مدینے پہ حملہ ہو جانا ہے، حالات خراب ہیں اور یہ مان نہیں رہے، کوئی کمزوری تلاش کرو۔ ہوتا ہے نا کوئی بندہ کہتا ہے اس کا کوئی بندہ خاص تلاش کرو یا کمزوری تلاش کرو۔ لوگوں نے کہا کہ ازواج محترات اللہ کے نبی کے گھروں سے زیادہ کمزوری ابو بکر صدیق کی کیا ہو سکتی ہے؟ ان کو جا کے سمجھاتے ہیں کہ یہ مدینے پہ جب حملہ کرے گا کافر، دشمن حملہ کرے گا، یہاں اللہ کے نبی کی ازواج ہیں، اللہ کے نبی کے گھر والے ہیں، بیٹی ہے، یہ نہ ان کی نہ پونچھ پہ کوئی حرف آ جائے، اس لیے آپ اس قافلے کو روک دیں، فوج کو رکھ لیں، مجاہدین کو رکھ لیں، ان نوجوانوں کو رکھ لیں، ان کو اب نہ بھیجیں، جب حالات بہتر ہوں گے پھر بھیجیں گے، آپ روک لیں۔ اللہ اکبر۔ محبت کتنی ہے اللہ کے نبی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ محبت کا عالم یہ ہے کہ غار میں ہیں، غار یار ہیں، پتہ بھی ہے سوراخ کے اندر سانپ ہے، لیکن وہاں اس کو اوپر ایڑی رکھنا بھی اللہ کے نبی کی محبت کے انداز میں ہے کہ اللہ کے نبی کو نقصان نہ ہو جائے۔ سانپ ڈس بھی رہا ہے، ایڑی ہٹا نہیں رہے، سانپ ڈس بھی رہا ہے، ایڑی ہٹا نہیں رہے ہیں۔ محبت اللہ کے نبی سے اتنی ہے، اور اللہ کے نبی کے گھر والوں سے نہیں ہے، ان سے بھی محبت اتنی ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی کی بات کو ماننے کا مسئلہ ہے، رسول اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ فرمایا اگر جانور آئیں، درندے آئیں اور اللہ کے نبی کے گھر والوں کی ٹانگوں کو بھی کھا جائیں، ابو بکر صدیق اس قافلے کو نہیں روکے گا جس کے آرڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ کوئی مسرت پسندی نہیں ہے، ہمارے یہاں ہے، ہم تو پورا دن چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث، شام کو بندہ مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا، صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ایمان بیچ دے گا، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ کفر کر جائے گا دنیا کے فائدے کے لیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا پڑھیں گے؟ فرمایا مسندات پڑھیں گے، اپنی لکھی ہوئی کتابیں جن میں قرآن و حدیث نہیں ہوگا، باقی سب کچھ ہوگا، جو ان پہ عمل کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ دعوت الی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت ہوگی، جو اس پہ لبیک کہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ صحابی نے پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیا کریں؟ بچاؤ کی کوئی تدبیر بتائیں، ہماری زندگی لمبی ہو جائے اور وہ وقت آ جائے، مسندات پڑھی جائیں، ممبروں کے اوپر ائمۃ یہدون، نام نہاد علماء قرآن و حدیث کو چھوڑ کے اپنی مسندات، اپنے واقعات، خود ساختہ باتیں سنائیں،
دعوت الی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دی جائے، اللہ کے نبی اس دور میں پھر کیا بچاؤ کریں؟ ضروری ہے نا۔ صحابی پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی پھر ہم کیا کریں، ہم کیسے بچیں، کیا طریقہ اختیار کریں اس شر سے محفوظ رہنے کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین والمہدیین۔ اس وقت پھر میری سنت کو پکڑ لینا اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو تھام لینا۔ جس میں صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی جب 73 ہوں گے ایک جنتی ہوگا تو پھر وہ کون سا ہوگا؟ وہاں کیا فرمایا؟ فرمایا ما انا علیکم و صحابی، جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ۔ یہاں بھی صحابہ شامل ہیں، خلفاء راشدین بھی صحابہ شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر صحابہ کو نکال دیں دین سے، پھر اگر صحابہ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ تو حکومت لینے کے لیے تھے، حکومت تھی اس وقت غارِ سور کے اندر، سانپ ڈنگ مار رہا تھا، کون سے حکومت کے لیے تاج پوشی ہونی تھی اگلے دن کہ اپنے آپ کو محبت کا اظہار کر کے بھی صبح تاج پوشی خلافت ملنی ہے تو کہا جائے گا ابوبکر صدیق تو نے رات بڑے ڈنگ کھائے ہیں، تجھے میں خلیفہ بناتا ہوں۔ وہاں تو موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، خلافت نہیں نظر آ رہی۔ وہاں تو ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی دشمن آ گیا سر پہ، اگر انہوں نے پیروں کی طرف دیکھ لیا کیونکہ سوراخ ہیں اوپر، نیچے والوں کے اوپر تو پیڑیاں رکھ لی ہیں، کپڑے پھاڑ کے ان کو بند کر دیا کچھ سوراخوں کو تو، اور جو چھت میں سوراخ رہ گئے ہیں، جو غار کے اوپر والے سوراخ ہیں، اگر پیروں کی طرف دیکھ لیا تو ہم دونوں پکڑے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ یہاں تو پکڑے جانے کا خوف ہے، یہاں کوئی خلافت نہیں تقسیم ہو رہی۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ولا تحزن، خوف نہ کر۔ خوف زدہ ہو گیا نا، دشمن سر پہ آ گیا ہے، یوں دیکھ لیا پکڑے جائیں گے، سر کی قیمت لگی ہوئی ہے، خوف زدہ ہیں۔ ابو بکر صدیق کیا بنے گا؟ میرا تو کوئی نہیں، میرے نبی کا کیا بنے گا؟ دشمن آ گیا، کہیں اللہ کا نبی کوئی نقصان نہ ہو جائے، میں ساتھ ہوں اور بچاؤ نہ کر سکوں، میرا کیا بنے گا؟ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ ولا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانا ابو بکر خوف نہ کر۔ قال لصاحبی، قرآن کہتا ہے اس نے کہا اپنے صاحب کو، ساتھی کو، صحابی کو، لا تخف ان اللہ معنا، ڈرنا اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے۔ لوگ ان کے ایمان کو پرکھتے پھرتے ہیں، جانچتے پھرتے ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں تاریخ پڑھتے پھرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھنسے نا جب دریا پہ آ کے، اور پیچھے آگے نا قوم دوسری فرعون کی اور اپنی قوم لے کے یہاں کھڑے ہیں، قرآن کہتا ہے جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے بگوڑے سامنے کھڑے ہیں، آگے پانی آ گیا، گرفتار کر لیں گے، یقینی بات ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے دشمن آ گیا، طاقتور ہے، فوج اس کے پاس ہے، فرعون ہے، بادشاہت ہے، لاؤ لشکر سے آ رہا ہے، پہلے تو متحد ہی رکھتا تھا، آج مارے گا، غلام بنائے گا یا قتل کرے گا، اس کے علاوہ دوسری بات کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو نے مروا دیا، ہم تو پکڑے گئے۔ کیا لفظ بولے؟ ہم پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان ربی سیہدین، اپنے لیے ان ربی سیہدین، میرا رب میرے لیے کوئی راستہ نکالے گا، ان ربی سیہدین، میرا رب کوئی راستہ نکالے گا۔ وہاں کیا کہا؟ ولا تحزن ان اللہ معنا، خوف نہ کر، رب تیرے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ خوف سے، فتنوں کے ڈر کے، ان کا حل پوچھتے پوچھتے اور بیان کرتے کرتے جہاں بات آگے ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج کا نسخہ بتایا، فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین والمہدیین،
میرے طریقے کو تھامنا اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو تھام لینا، تم ان فتنوں سے بچ جاؤ گے، جہنم کے دروازوں سے بچ جاؤ گے، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر ان دونوں طریقوں کو نہ تھاما تو ضرور گمراہ ہو جاؤ گے، ضرور گمراہ ہو جاؤ گے۔ دوسرا معنی بھی کرو گے نا، حدیث میں فرمایا تم ضرور بالضرور گمراہی سے بچ جاؤ گے، لن تضلوا، اگر تم گمراہی سے ضرور بچ جاؤ گے، ان تمسکم بہما، اگر تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو ترجمہ بنتا ہے ضرور گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج ہم دونوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ اگر آپ کو شک ہے میری بات میں تو ہر بندہ سوچے کہ میں کتنا قرآن پڑھتا ہوں اور کتنی حدیث پڑھتا ہوں، مجھے کتنا قرآن کا مطلب اور تفسیر ترجمہ آتا ہے، کتنا مجھے حدیث کا پتہ ہے۔ جب نہیں پتہ تو چھوڑ چکے، جب چھوڑ چکے تو گمراہ ہو گئے۔ اس لیے جب کوئی نیکی کی طرف آتا نا، ٹائم ہو گیا اجازت نہیں دیتا، تو وہ آ کے بچہ پوچھتا ہے جو الہاد زدہ ذہن لے کے آتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے مولوی صاحب نماز کا طریقہ بتا دیں، مجھے وضو کا طریقہ بتا دیں۔ اب مولوی صاحب سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے نماز کا طریقہ بتا دیں، وہ جو بتائے گا اپنے ذہن سے بتا دے گا۔ سوال ہی غلط ہے نا، سوال ہی غلط ہے۔ امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ مجھے اس چیز کا طریقہ بتا دیں، فرمایا سوال ہی غلط ہے، پہلے سوال صحیح کرو۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نماز کا طریقہ بتا دیں، فرمایا سوال ہی غلط ہے، کیا بتاؤں؟ 3 دفعہ اس نے پوچھا، تینوں دفعہ کہا بھائی سوال درست کر، جواب درست آئے گا، سوال ہی غلط ہے نا، کیا جواب دوں؟ جب مجھ سے آپ پوچھیں گے مولوی صاحب نماز کا طریقہ بتا دیں تو مجھے جو سمجھ ہے میں وہ بتا دوں گا، دوسرے مولوی صاحب کے پاس جائیں گے اس کو جو سمجھ ہے وہ بتا دے گا، تیسرے کے پاس جائیں گے اس کو جو سمجھ ہے اس کو وہ بتا دے گا، تو 3 تو ہو گئے نا۔ پھر جتنے کے پاس جاتے جاؤ گے اتنے طریقے بنتے جائیں گے۔ جب سوال یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، یہ سوال کرو نا، درست سوال درست کرو کہ اللہ کے نبی وضو کیسے کرتے تھے، مجھے یہ بتا دیں کہ اللہ کے نبی وضو کیسے کرتے تھے، اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، اللہ کے نبی نے اذان کا کیا طریقہ بتایا۔ جب رسول اللہ کی بات پوچھیں گے میں پھر کیا بتاؤں گا، یا تو حدیث پیش کروں گا یا کہوں گا مجھے نہیں پتا۔ دوسرے کے پاس جاؤ گے وہ کیا کہے گا کہ یہ طریقہ جو میں بتا رہا ہوں یہ میرا ہے، مجھے اللہ کے نبی کے طریقہ کا نہیں پتا ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی کا طریقہ نماز کا بتا دیں، تو پھر یہ فرقہ واریت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ کیا بتائے گا؟ مجھ سے پوچھیں گے نماز بتا دیں تو میں اپنے طریقے کی بتا دوں گا، اگلے کے پاس جائیں گے وہ بتا دے گا، اس سے کوئی مسئلہ پوچھیں کہ یہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا، وہ جو اس کے پاس حل ذہن میں وہ بتا دے گا۔ یہ پوچھیں قرآن و حدیث میں اس کا کیا حل ہے، مجھے حدیث بتا دیں، مجھے قرآن کی کوئی آیت بتا دیں۔ اب بتا دو قرآن ایک ہے، کسی نے کوئی نہیں بنایا ہوا، کسی فرقے نے بھی دوسرا قرآن، وہ قرآن کی جو بھی آیت بتائے گا وہ حق ہوگا، وہ اللہ کے نبی کی حدیث سنائے گا تو وہ بھی حق ہوگا۔ قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، اللہ کے نبی کی ذات حق ہے۔ اور جن لوگوں نے کے اندر الہاد آیا انہوں نے یہ کہا نہیں قرآن ہی کافی ہے، حدیث کو چھوڑ دو، دین پھر بھی کیا، یہ بھی دین کے منکری ہیں۔ تو یہ باتیں پلے باندھو، سوال کرو درست کہ ہمیں اللہ کے نبی کا طریقہ بتا دیں، ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ مسئلہ بتا دیں، پھر آپ اس طریقے پہ آ جائے گے۔ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین والمہدیین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر فتن دور کے اندر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین نمونے کے مطابق، سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ خاتمہ بالخیر کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔